السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کیا تھا کہ وحدت الوجود کا جو بانی ہے وہ معین الدین ابن عربی ہے، لیکن معین ابن عربی کے اصطلاحات و الفاظ اتنے مشکل ہے کہ سمجھ نہیں آتے۔ تو ہمارے پیر اور مرشد حضرت سید حضور خواجہ طاہر بخاری نیازی چشتی نظامی نیازی، جو کہ مرید ہیں امیر حمزہ شنواری، جو پشتو کے بہت بڑے شاعر بھی ہیں، اور امیر حمزہ شنواری جو خلیفہ ہے وہ حضور سید عبدالستار شاہ باچا جان کے ہیں، جن کا مزار پشاور ڈبگری گارڈن میں ستار کالونی میں ہے۔ تو وحدت الوجود پہ حمزہ بابا نے کام کیا ہے، اور اس کے بعد حضور باچا جی سید طاہر بخاری صاحب نے اس پہ لیٹسٹ طریقے کے ساتھ کام کیا ہے، جو کہ بہت آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے، فہم میں آ جاتا ہے۔ تو آج میرے بہت سے دوستوں کے اصرار پہ میں نے ان کے کچھ ٹاپکس آڈیو میں شروع کیا ہے، جن کا آج پہلے ٹاپک کا آغاز کر رہا ہوں، جو ہے ذات واجب، ممکن اور حادث۔ بچہ جی لکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ذات یا وجود ایک ہی ہے، وہی واجب ہے، حقیقی ہے، بذات خود قائم دائم، ازلی و ابدی۔ جہاں تک مخلوق کے وجود کا تعلق ہے تو وہ حقیقی نہیں، کیونکہ صرف حق کے تعالیٰ ہی واجب الوجود ہے، جبکہ مخلوقات کو ممکنات کہا جاتا ہے، اور ممکنات حادث یعنی عارضی ہوا کرتے ہیں۔ دراصل ممکنات کا وجود ذاتی نہیں ہوتا بلکہ عارضی ہوتا ہے۔ گویا وجود میں دو جہات پائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک جہت کو وجب اور دوسرے کو امکان یا ممکن کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے ذات حق کو واجب کہا جاتا ہے، اس لیے وہ ذاتاً خود بخود قدیم اور اطلاق سے مطلق ہے، یعنی چونکہ یہی قدیم واجب اور مطلق ذات دوسری جہت میں ممکن ہے، چنانچہ اسی امکان تعین، تغیر اور تقیید کے اعتبار سے حادث یعنی عارض ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذات واجب الوجود کے علاوہ اس کے غیر کا وجود موجود ہی نہیں، اور فی الحاصل اسی ذات اقدس و تعالیٰ نے اپنی گوناگو صفات کے کارفرمائیوں کے ساتھ ظہور فرمایا، اور اسی ذات اقدس کو ہی واجب کہتے ہیں، اور اس کے ظہور کو ممکن اور حادث کہا جاتا ہے۔ واجب اور ممکن کے بارے میں حضرت عزیز بن نصفی سرہ اپنے عرفان کتاب مقصد الاقصیٰ، جن کا قلم نسخہ پشتو اکیڈمی پشاور میں موجود ہے، ان کا شکریہ کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، جن کا ترجمہ ہے کہ ہر موجود دو حالتوں سے خالی نہ ہوگا، یعنی یا تو اول ہوگا یا اول نہ ہوگا۔ اب اگر ایک وجود کے اول کا تعین ہی نہ ہوتا ہو تو لا محالہ وہ واجب الذاتہ ہوگا، لیکن اگر ایک وجود کا اول ثابت ہو اور دوسرا اور وہ اول رکھتا ہو تو بے شک وہ ممکن الوجود ہوگا۔ اب یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ جس ذات کا اول متعین ہی نہیں ہو سکتا تو وہی حق اور خدا ہے، اور ما بقا ممکن الوجود کو عالم کہتے ہیں۔ البتہ عالم کے دو اقسام ہیں، عالم عدم جس کو سور علمیہ اور عالم وجود، پھر عالم وجود کے دو اقسام ہیں،
جس میں سے ایک کو عالم ملک اور دوسرے کو عالم ملکوت کہتے ہیں۔ اسی مسئلے پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے: سمجھ لیجئے کہ اہل علم کی معلومات تین قسم پر مشتمل ہے: واجب، ممتنع اور ممکن۔ اب ان میں سے واجب کی تعریف یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی عدم نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ واجب ہمیشہ سے موجود ہوگا اور ہمیشہ رہے گا۔ عدم کا مطلب وہ معدوم ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہو۔ جہاں تک ممتنع کا تعلق ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ممتنع نہ تو کبھی تھا اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ البتہ ممکن ایک ایسی چیز ہے جو عدم اور وجود دونوں رکھتا ہے، چنانچہ ممکن وجود بھی ہو سکتا ہے اور معدوم بھی۔ بالفاظ دیگر، وجود اور عدم ممکن کے دو صفات ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ واجب الوجود صرف اور صرف حق تعالیٰ کی ذات اقدس ہے اور ما بقا مخلوق و کائنات سب ممکنات ہیں۔ جہاں تک اصلاح ممتنع الوجود کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے وجود کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح عدم کو بھی سمجھ لیجیے، کیونکہ وہ تو بذات خود عدم ہے اور کوئی چیز ہی نہیں، بلکہ ہے ہی نہیں۔ البتہ اس حقیر و فقیر کے خیال میں اگر عدم کو سور علمیہ کے معنوں میں استعمال کیا جائے تو کوئی مضائفہ نہ ہو۔ سور علمیہ کو عیان ثابتہ یا معلومات الہیہ بھی کہتے ہیں، یعنی حق تعالیٰ کی وہ معلومات جو اس کے علم میں اول سے لے کر آخر تک اور ظاہر سے لے کر باطن تک موجود ہے اور عیان ثابتہ ہے، جن کے متعلق حضرت شیخ معین الدین ابن عربی نے تحریر فرمایا ہے کہ یعنی عیان وجود ہستی کی بو بھی نہیں سونکی ہے۔ بتوفیق الہی ہم عیان کے بارے میں آگے چل کر مزید گزارشات پیش کریں گے۔ اب تک جو بحث کی گئی ہے اس سے یہ حقیقت ثابت کرنا مقصود تھا کہ صرف اور صرف حق تعالیٰ کا ذات اقدس ہی واجب ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ واجب کی تعریف کیا ہے، تو وہ یہ کہ واجب اسی قدسی ذات کو کہا جاتا ہے جو بذات خود قائم، دائم، ازلی، ابدی، ظاہر، باطن، اول، آخر، سبیل، بصیر، مرید، کلیم اور وقار ہے، یعنی وہ ذات اقدس جو خود ہی اپنے ذات سے موجود ہو۔ نیز ہستی اور موجودگی اس کے لیے ضروری اور لازم ہو اور اس کے غیر کا موجود ہونا قطعی طور پر ناممکن اور محال ہو۔ مزید برآں کسی غیر کی اسے کوئی ضرورت اور احتیاج نہ ہو، کیونکہ اس کا وجود اور وجودی کمالات سب کے سب ذاتی ہیں اور اسی ذات واجب الوجود میں ذات حقیقت، وجود، تعین، تشخیص اور وجب سب کچھ ایک دوسرے کے عین ہوتے ہیں اور ان میں کوئی غیریت یا مغریت نہیں پائی جاتی۔ علاوہ از وہی ذات واجب الوجود نہ تو کبھی نیست تھا، نہ ہی ہو سکتا ہے اور نہ ہی کبھی نیست ہوگا۔ اسی طرح وہی ذات نہ تو کسی غیر کا جزو ہے اور نہ کوئی غیر اس کا جز ہے۔ ہستی اس ذات واجب سے سجتی ہے اور ہستی صرف اسی کی ہے، اس کے لیے لائق ہے اور اسی ذات حق کی ہستی لیسا کمثلہ شیئن ہے۔ چنانچہ اس اعتبار سے وہ یکتا ذات نہ عقول، ارواح اور نفوس کی قسم سے ہے، نہ اعراض کی قسم سے۔ وہ ذات نہ تو کلی ہے نہ جزوی، نہ ہی خاص ہے نہ ہی عام، مگر اس کے باوصف کائنات میں خواہ وہ اجمالی ہو یا تفصیلی، سب کے سب میں وہی ذات اقدس ہی ساری اور متجلی ہے۔ مثال کے طور پر بلا تشبیہ غور فرما لیجیے کہ یہاں ایک دانے گندم
سب سے پہلا اور آخر دانہ ہے، یعنی شروع سے لے کر آخر تک یہی ایک دانہ گندم اگ کر بار بار مقدار ہوتا رہا، اور اس کا وجود آخر دانے تک جاری اور ساری رہے گا۔ یہ مثال افہام و تفہیم کے لیے بلا تشبیہ دی گئی۔ حق تعالیٰ کی ذات نہایت ہی بلند اور عارفہ ہے۔ مختصر یہ کہ اس واجب الوجود کی یکتائی بے مثال ہے، اور اس کو وجود کہا جاتا ہے کیونکہ فی الحقیقت وہ خود ہی موجودات اور مخلوقات کی صورت میں متعین اور متکف ہو کر مخلوق اور موجودات کی صورت میں ظاہر ہوا ہے، تاہم وہ یکساں ذات واجب جیسے تھی ویسے اب بھی ہے، جیسے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انا کما کان۔ اور اس حدیث کے بارے میں شیخ ابو سعید المبارک نے اپنے بلند پایا اور متبرک رسالہ تحفۃ المرسلہ شریف میں تحریر فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ اس کے وجود کے لیے نہ شکل نہ حد ہے اور نہ احاطہ، اور اس کے باوجود حد اور شکل میں ظاہر ہوا اور تجلی کی، تاہم اس کے بارے میں اس کی بے اور بے حدی میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ اب تک ایسا ہی ہے جیسے۔ تو دوستو، یہ